تعمیر کر رہے تو دیہاتوں کے اندر جو ہے مسجد کے تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ امام اور مؤذن کا بھی انتظام کریں، ورنہ کئی مساجد ایسے ہیں بغیر امام اور مؤذن کے، اس کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہے، جانور بندھے ہوئے ہیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، باندھنے والے مسلمان۔ اس طرح سے جمعہ کے اندر نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے نا، کوشش کرے کہ بھائی پانچوں وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی تعداد بھی جمعہ کی طرح ہو جائے۔ ایک یہودی کہتا ہے نا کہ بھائی جس دن آپ کے فجر کی نماز کی تعداد جمعہ کی نماز کی طرح ہو جائے تو اس دن پورے دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ پہلی چیز اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ملک ہندوستان کے اندر مسلمان مسجدوں کو لے کر بڑے پریشان ہیں۔ پہلے دیگر علاقوں کی خبریں آتی تھی، اب ہمارے اپنے قریبی علاقوں کے اندر بھی ایسی خبریں آنی شروع ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی، مسلم اداروں کی، مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مساجد یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ، سب سے پسندیدہ اللہ کو اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو زیادہ دیر ٹھہرائے رکھے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو جو آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو پریشان ہیں کہ بھائی ہم اپنے مسجدوں کو کیسے بچائیں، ہم اپنے مسجدوں کو کیسے چاروں طرف سے اس کو سیف رکھیں، یہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا دل کی یہ آواز ہے۔ تو میں اس عنوان پہ کچھ آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نفع ہو جائے، لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائے اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے۔ دیکھو چند باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، مسجدوں کو آج کے دور کے اندر بچانے کی جو کوشش کرنا ہے اس میں چند باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ مخلوق سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، مخلوق سے ڈریں گے، مخلوق کے سامنے اپنی عرضی رکھیں گے، لیکن نہیں رکھیں گے تو اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے، اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے۔ صحابہ کرام ساری دنیا کو فتح کرتے ہوئے اتنے آگے کیوں بڑھے معلوم ہے آپ کو؟ دن کے شہ سوار تھے تو رات میں مسلح پر سوار تھے، اللہ کے سامنے مانگتے تھے، عاجزی راہوزاری کرتے تھے۔ تو اللہ کے سامنے یہ باطل طاقتیں آج نہیں تو کل مٹ جائیں گی۔ اللہ نے فرعون کو جب مار کے دکھایا تو یہ کیا چیز ہے؟ سب کو مرنا ہے، سب کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں، سب کی جو جان ہے، روح ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں، جس کو جب چاہیں گے اللہ اٹھا لیں گے۔ تو یہ سارے باطل طاقتیں مٹنے کے لیے آئی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر اپنے مسجدوں کو آباد کریں۔ جس طرح سے جمعہ کے اندر نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے نا، کوشش کرے کہ بھائی پانچوں وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی تعداد بھی جمعہ کی طرح ہو جائے۔ ایک یہودی کہتا ہے نا کہ بھائی جس دن آپ کے فجر کی نماز کی تعداد جمعہ کی نماز کی طرح ہو جائے تو اس دن پورے دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا اور مسلمان غالب آئیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمام نمازوں کے اندر ایک صف دو صف ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، اصول ہے، جو گھر خالی ہوتا ہے نا گھر والوں سے، چور کی نیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جب مسجدیں خالی ہو جائیں گے نا نمازیوں سے تو پھر باطل طاقتوں کی نیتیں خراب ہو جائیں گی۔ مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا ارادہ کرے، ٹھنڈی کے موسم میں مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرے اور پیدل چل کر مسجد میں آئے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اللہ اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ کتنی زبردست حدیث ہے، ایک ایک قدم پہ اللہ گناہ کو معاف کرے۔ مسجدوں کو آباد کریں۔
مسجدوں میں آئے, قرآن کی تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, نمازیں پڑھے, نفل نمازیں پڑھے, اور اسی طرح قضا نمازیں پڑھے, اور اگر سب ہو گیا تو بیٹھ جائے, ایسے ہی بیٹھے رہے. انشاءاللہ دیکھیں آپ کے مسجدوں کی آبادی دیکھ کر باطل طاقتوں کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے. ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا, پروٹیسٹ کر رہے روڈ پہ, ہم کیا کر رہے, احتجاج ریلی نکال رہے روڈ پہ. اللہ کے سامنے آئے, گڑ گڑائے, اے اللہ تیرا گھر ہے. ہم جس طرح سے ہمارے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, کوشش کریں گے اس گھر کی بھی حفاظت کی, لیکن اصل حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تیری. ہمیں حکم ہے مسجد میں آنے کا, ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, اتنا تو کہیں. تو دوسرے نمبر پر مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہو. تیسرے نمبر پر ہر علاقے کے جو وکیل ہے, قانون دا, ایڈوکیٹ جو لوگ ہوتے ہیں, اپنے ان لوگوں سے جا کر کہیں کہ بھائی دنیا کما رہے, دوسرے جو کیس آتے ہیں اس سے دنیا کمائیں, لیکن جب آپ کے پاس مسجد کا کیس آئے تو مسجد کے کیس کو فری میں کرنے کی کوشش کریں, مسجد کے کاغذات کلیئر کرے. قانونی اعتبار سے یہ لڑائی ہے قانون کی, تو قانونی اعتبار سے لڑیں گے, قانون کی خلاف ورزی ہم بالکل نہیں کریں گے. تو لہٰذا ان سے کہیں, وکیلوں سے کہیں, ہر علاقے کے اپنے اپنے ایک وکیلوں کی ایک ٹیم تیار ہونی چاہیے مسلمانوں کی. غیروں نے وکیلوں کی ایک ٹیم تیار کی ہے مسجدوں کے خلاف لڑنے کے لیے, اور وہ بغیر فیس کے لڑتے ہیں. تو کیا ہم اپنے مسجد کی حفاظت کے لیے بغیر فیس کے لڑ نہیں سکتے؟ وکیلوں سے کہے, وکیلوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, ایڈوکیٹ لوگوں سے, کہ بھائی آگے آ جائیں, آپ کی دنیا بھی بنے گی, آپ کی آخرت بھی بنے گی, اللہ کی رضا کے لیے آگے آ جائیں, اور کہیں کہ بھائی مسجد کا کیس میں لڑوں گا, اور میں فی سبیل اللہ لڑوں گا, بغیر پیسے کے لڑوں گا. یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ دیکھیں ہماری مسجدیں سیف رہیں گی. چوتھے نمبر پر ایسے علاقے میں مسجد تعمیر نہ کرے جس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی نہ ہو. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زبردستی کا مسجد بنا دیے, پھر اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور عارضی طور پر آپ کو جہاں کچھ مدت تک رہنا ہے وہاں پر بھی مسجد تعمیر نہ کریں. بھائی کسی مثال کے طور پر 100-200 لوگ ہیں کام کرنے کے لیے اکٹھا ایک جگہ پر ایک علاقے میں آئے ہیں, ابھی ان کو 1 سال تک یہاں رہنا ہے, کام ہے ان کا, تو 1 سال کے لیے مسجد بنا دی. اب کام ختم ہو گیا, وہ چل دیے, اب مسجد باقی ہے. اور مسجد کا اصول ہے شریعت کے اندر کہ جو جس جگہ کو جب مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے, اس کو بدل نہیں سکتے, بیچ نہیں سکتے, مسجد کے علاوہ کوئی اور کام میں استعمال میں نہیں لا سکتے. تو ابھی 1 سال کے بعد آپ چلے جاؤں گے, پھر اس کے بعد اس جگہ پہ کوئی اور آئے گا, اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں, کوئی غیر آئے گا, تو پھر وہاں پر مسجد کی بے حرمتی کریں گا, مسجد اس کے دماغ میں کھٹکیں گی. اس کے لیے ایسے علاقے میں جہاں پر مسلم آبادی نہیں ہے, یا جہاں پر آپ کو عارضی طور پر رہنا ہے, تو وہاں پر مسجد تعمیر نہ کریں. دیہاتوں کے اندر خاص طور پر جو مساجد تعمیر ہو چکے ہیں وہاں پر اماموں کا انتظام کریں. اور دیہاتوں میں اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو دیہاتوں کے اندر جو ہے مسجد کے تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ امام اور مؤذن کا بھی انتظام کریں. ورنہ کئی مساجد ایسے ہیں بغیر امام اور مؤذن کے, اس کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہے, جانور بندھے ہوئے ہیں. مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, باندھنے والے مسلمان, جانور بندھے ہوئے, پیشاب ہو رہا ہے, پاخانہ ہو رہا ہے. کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں, مسجد کی بے حرمتی ہو رہی. تو اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو وہاں پر امام کا انتظام کریں جو آپ کے جو ہے نا مقتدیوں کو نماز پڑھا سکے. اس لیے کہ بہت سارے دیہاتوں کے اندر جو ہے نا لوگوں کو نماز پڑھانے نہیں آتی, نماز پڑھانی کیا پڑھنے نہیں آتی, تو نماز کہاں سے پڑھائیں گے. مکتب کا بھی انتظام ہوگا, بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہوگا. اور سارے حضرات اپنے اپنے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں مسجدوں کے, کہ اپنے اپنے مسجدوں کے کاغذات کو کلیئر کریں. حکمت عملی ہے, ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی قانون کی پاسداری ضروری ہے. جیسے ہم سفر کر رہے تو گاڑی کے جو قانون ہوتے ہیں, گائیڈ لائن ہوتے ہیں, اس کی پاسداری ضروری ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح اگر ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے جو کاغذات وغیرہ ہے اس کو کلیئر کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.